بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامع مسجد بیروٹی ہے، بنجوسا کی مرکزی مسجد ہے، جہاں گاہ سے اوڑا تک اور میرا سے بوجا گلی تک پورا گاؤں عیدین کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو میں اس مسجد کے چاروں اطراف سے صفائی خود کرتا ہوں، اس لیے کہ مسجد کی صفائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، وہ دمشق کی جامع مسجد کی خود صفائی فرمایا کرتے تھے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آپ اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ اس گلا مسجد نے صفائی تائیں اس جڑے امام دیان، خطیب دیان، مدرس دیان اسے مثال پیش کرنی چاہیے کہ عملی طور پر، تاکہ لوگوں ترغیب اور شوق پیدا ہوئے۔ اور میں مسجد نے چاروں طرف صفائی کرنے پڑوسیاں گلا ہنیس کہ مسجد نے جہاں کھون تک دی میں نے پتہ کچھ نہیں کھون تک دی، میں صرف مسجد نے صفائی کرنا ہے تاکہ صاف ستھرا نظام ہے۔ اور اس گلا کہ اللہ پاک بھی فرمانا انطہرا بیتی للطائفین والعاقفین والرکع السجود، کہ مسجد کو، اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھیے، پاکیزہ رکھیے، ستھرا رکھیے۔ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی نیت کرنے میں ہر جمعے صبح ایجڑی روڈ دی مسجد نے سامنے گزرنی قبلہ کی طرفوں، اس کی بہت لمبائی تک میں صاف کرنا ہے، مانجے کرنے، جھاڑو کرنے، پھر اس نے جڑے گرد و نواح گھاس بوس ہے پتے دے انہیں کی خود صاف کرنا ہے۔ اور یہ صفائی تو بعد جڑا اطمینان، جڑا سکون مارا دل محسوس کرنا، وجدان محسوس کرنا، وہ میں لفظیں بھی بیان نہ کری سکنا۔ اس گلا 100 گلاں بائنا اتنا اثر نہیں ہونا جتنا ایک عمل کری دے، عملی نمونہ پیش کری دے، اس نے فائدہ ہونا۔ اللہ اسے اخلاص کرنے، خلوص کرنے، اللہ اپنی رضا واسطے اسے اللہ مسجداں صاف ستھریاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد بندہ ہے نا سب تو پہلے واش روم بچ کے نا واش روم ہے نا صاف ہونا، وضو خانے نا صاف ہونا انتہائی ضروری دا۔ اس تو بعد بندہ پھر مسجد ان ہونا، اور جڑے لوگ جتنی بھی نیکی کر لے اس جگہ اچھی پرسکون انداز وچ اس وچ صفائی کرنے والے کی یقیناً اجر و ثواب نصیب ہو سی۔ اللہ اسے اس نے توفیق عطا فرمائے۔